الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا دن، کیونکہ اگر سیکھا اور سکھایا نہ جائے تو بندہ آگے چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، میدان میں جیت نہیں سکتا۔ اس لیے سیکھنے اور سکھانے کا دن ہے، اور روٹین سے ہٹ کر ایک ہوتا ہے بس آئے میٹھا میٹھا جمعہ پڑھایا اور چلے گئے، اور سب میسیجز اپنے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مولوی صاحب لگے ہی نہیں تو لگے رہن، اسی طرح اپنے میسیج پورے کر لیے، سنتے رہتے ہیں یار ساری کہانیاں اینج ہی کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عوام کو جو ڈریور کرنا ہے ہم نے وہ ڈریور کرنا ہے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم دے کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دن حدیث سنتے ہیں، صحیح بخاری 3700 حدیث، صحیح بخاری 3700 حدیث ہے، اور حدیث ڈاٹ بناتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، اور پھر ان احادیث پر قانون اور اصول بنتے، تاریخ پر نہیں بنتے، تاریخی واقعات پر نہیں بنتے۔ تاریخ اور چیز ہے، احادیث اور چیز ہے۔ احادیث کا تعلق حضور سے، صحابہ کرام اور تابعین سے ہے، اس لیے احادیث ہمیں بتاتی ہے۔ یہ حدیث حضور کے بعد والے دور کی ہے، حضور کے بعد جو ہوگی وہ مرفوع حدیث ہوگی یا موقوف حدیث ہوگی، جو صحابہ کرام سے مروی ہوگی اور صحابہ کرام تک ہی ختم ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ موقوف حدیث ہے، اور مقطوع حدیث ہوگی تابعی تک جو آ کر ختم ہوگی اسے ہم کہیں گے یہ مقطوع حدیث ہے۔ تو تاریخ سے قانون اور اصول نہیں بنتے، قرآن اور احادیث سے بنتے، اور جن کا تعلق قرآن اور احادیث سے نہ ہو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، قرآن پر بھی نہیں ہے، حدیث پر بھی نہیں ہے، تو پھر کافر ہی ہونا بیٹے۔ ہم کہیں کافر لفظ نہیں بولنا چاہیے، بیٹے کافر ہی ہے، منکر ہے، کافر منکر ہے، انکار کرنے والا ہے نا، تو اس لیے منکر ہے، کافر ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو بندہ نماز کا انکاری ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کافر ہے، اور اگر نماز پڑھتا نہیں تو گنہگار ہے، فرق ہوگا۔ قرآن و سنت پر جو نہیں وہ یزید ہے، اور جو قرآن و سنت کا منکر ہے وہ اہل تشیع ہیں، جو حسینی ڈونگ میں ہوں گے وہ ہے۔ سیدھی سیدھی باتیں، دو عرفی باتیں نا، حسینی اور یزیدی کو دین تھوڑی تھا، دین تو تھا حضور کا، قرآن و سنت کا نام ہے۔ وہ کوئی یزید اور حسین کے معاملے سے نہیں ہوتا کہ بھئی یزید اور حسین کی جنگ میں جو جیت گیا، بھئی یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا، قرآن اور سنت اس کا وہی تھا، لیکن وہ قرآن و سنت پر نہیں تھا، اور جو قرآن و سنت کا منکر ہے، کیوں میں نے آگے بھی بتایا ہے، یہ اس قرآن کو، موجودہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ میں ایک اور آپ کو نا علمی ٹیکنیکلی بات بتا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث کی روح سے بیان کرنے لگا، حوالے نہیں دوں گا، بھی پہلے دے چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حفاظ کرام شہید ہوئے تو ان کو کہا قرآن اکٹھا کریں، تو انہوں نے گواہیاں ڈال ڈال کر قرآن کو اکٹھا کر لیا، اور جب قرات کا مسئلہ آیا کہ ایکسنٹ کا کہ بھئی سارے کہہ رہے ہیں اسی سے ہی بول دے پہ ایسے ہی بول دے، لڑائی ہونے لگی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسنٹ قریش کی زبان پر لائے۔ اب جو آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ قریش کی لینگویج میں، اس کے ایکسنٹ پر ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیلا فی قریش، یہ قریش پر کے ایکسنٹ پر ہے، ان کے لب و لہجے میں ہے، ان کی لینگویج میں ہے۔ تو انہوں نے جتنے مصحف تھے نا، جتنے مصاحف تھے، جو عبداللہ بن مسعود نے لکھا ہوا ہے، مولا علی نے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، جتنے بھی مصاحف تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی تھے، میری بات غور سے سن لیجیے، جتنے بھی تھے لکھے ہوئے صفحات، جتنے بھی تھے، سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ دو طریقے ہیں، سیدھی آگ لگا دی، یا پانی میں ڈبویا، سیاہی علیحدہ کر لی، اس کو علیحدہ دبا دیا، اور کاغذ سارے جلا دی، کوئی بھی مصحف نہیں بچا۔ تو گل سمجھ آ گئی جائے، صرف اور صرف ایک قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا، باقی جتنے بھی تھے سارے کے سارے ڈیلیٹ، ختم کر دیے۔ کس نے؟ یہ موجودہ قرآن ایک ہی ہے جو اجماع صحابہ کا ہے،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ ایک ایکسنٹ پر اکٹھا کر دیا، باقی سارے جلا دیے گئے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارا قرآن اہل بیت کا ہے، کیڑا یہ ماننا پڑے گا کہ سارے جلا دیے گئے تھے اور ایک ہی بچا تھا۔ تو میں آگے بتا رہا ہوں کہ جن کی کتابوں میں لکھا ہو یہ قرآن نامکمل ہے، اب وہ جھوٹ بولے نہیں ہمارا یہی قرآن ہے، سچ کہو پھر کہ یہی قرآن ہے، عثمان غنی والا قرآن ہے، اور دکھاؤ اپنی کتابوں سے کہ یہ قرآن عثمان غنی نے اکٹھا کیا، لکھاؤ۔ ہے ہی نہیں۔ جب بیٹے ہے نہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تقیہ کس بات کا؟ جھوٹ ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولنا۔ آگے چلتا ہوں، موٹری بات سمجھ میں آگے بیٹے؟ قرآن ایک، باقی سارے صفحات تک جلا دیے گئے، صفحات تک جلا دیے گئے تھے، کوئی بھی رہنے نہیں دیا تھا، ایک قرآن اکٹھا کر دیا تھا۔ تو بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی؟ کلیئر ہو گیا نا بات کو؟ وہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ اگر کہا جائے کہ حدیث لکھنے پر پابندی تھی تب تک تھی جب تک قرآن لکھا نہیں گیا تھا۔ جس وقت قرآن لکھا گیا اس کے بعد حدیث پر پابندی نہیں رہی۔ کہتے جی پہلے آپ حدیثیں لکھا، ہاں بالکل ہم کہتے تھے کہ مکس نہ ہو جائے، قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے۔ اگر کہے جی بکری کھا گئی قرآن، وہ حدیث بھی ختم ہو گئی جب قرآن سارے جلا دیے گئے اور صرف ایک قرآن اکٹھا کر دیا۔ اگر کہا جائے کہ وہ بڑے بندے کو دودھ بنانے کی کیا کہتے ہیں آیات موجود تھی یا رجم کرنے کی آیات موجود تھی، ساری ڈیمیج ہو گئی، ختم کر دی گئی، عمل میں جو کام تھا وہ رکھا گیا، باقی سارے ختم کر دیا گیا، ایک قرآن۔ باقی ساری اب جو باتیں کی جائیں تمہاری حدیث میں لکھا ہوگا، لیکن جب ہم نے قرآن اکٹھا کر دیا وہ ایک قرآن ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بحث نہیں کرنی احادیث پر، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قرآن کس نے اکٹھا کیا؟ ایک ایکسنٹ پر، اور باقی سارے۔ اور تم نے قرآن جلا دیا، کہا ہمارے نے جلا دیا، تمہارا قرآن کون سا ہے؟ ہم نے تو جلا دیا تھا، تمہارا کون سا ہے بتاؤ ذرا۔ ان کا قرآن ہے ہی نہیں نا، اس لیے میں نے کہا جو قرآن و سنت پر نہیں وہ یزید ہے، اور جو قرآن و سنت کا منکر ہے وہ اہل تشیع ہے، وہ نہیں مانتے اس قرآن کو نا۔ اب لاکھ کہیں ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، نہیں کتابیں دکھاؤ یا کتابیں جلا دو۔ تمہاری کتابیں جلانے کی باری ہے، تم کتابیں جلاؤ، کہو ہماری کتابیں جھوٹی ہیں۔ اور کس نے لکھی ہے؟ حضور نے نہیں ہے، صحابہ نے نہیں لکھی، امام جعفر سے ہیں، اور امام جعفر کے بھی من گڑھ راوی صحیح نہیں ہے۔ اب اگر یہ ایک چیز بیٹے جیسے میں ابھی آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں، قرآن ایک، باقی سارے میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں۔ کیوں ڈال رہا ہوں؟ اس لیے بیٹے ضروری ہے، اس لیے کہ ضروری ہے آپ کو کوئی شک پیدا نہ کرے، آپ کے اندر اتنا یقین ہو کہ شک کا اگر پاش ہو جائے۔ آپ کو ایک جملہ بھی میرا یاد ہوگا نا، آپ کو معلوم گا سچ بولتا تھا۔ آپ کو ساری حدیث پڑھنی نہیں پڑیں گے، صحیح میں حدیثیں دکھا دوں گا، اب تم دور ہی ایسا رہ گیا نا، ایسے کر کے ساری حدیثیں کٹی کر کے بتا دو، یہ ہے سارا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپن دور ہے، سب کچھ موجود ہے، اور اس کو صرف سمجھنا پڑتا ہے اور ڈاٹ لگا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث صحیح بخاری کی 3700، عمر بن میمون کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ طیبہ میں دیکھا کہ آپ حضرت حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے ساتھ کھڑے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگوں نے کیسے کیا؟ سارے تو گورنر لگے تھے نا، جا کے وڈے صحابہ سارے، کوئی گورنر لگا ہے، کوئی کدھر لگا ہے، کوئی کدھر لگا ہے۔ تو اب سوال جواب ہو رہا ہے، اور یہ سوال جواب حکومتی لیول پر ہے، عام لیول پر نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ایسے گلا کا، حکومتی لیول پر ہے۔ پوچھا کہ تم لوگوں نے کیسے کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کا یہ اندیشہ تو نہیں، پریشانی تو نہیں ہے کہ تم نے عراق کی اراضی زمین کا اتنا ٹیکس لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو؟ اور گورنروں ٹیکس زیادہ تو نہیں لگایا جو وہ دے نہ سکتے ہوں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خرچ کا اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جسے ادا کرنے کی ان میں زمین میں ہمت ہے۔ زمین پیداوار کرتی ہے جناب، اور ہم نے اتنا ہی ٹیکس لگایا۔ ٹیکس اور ہے، زکوٰۃ اور ہے۔ ٹیکس حکومت لگاتی ہے، زکوٰۃ قرآن لگاتا ہے، سنت لگاتی ہے۔ اس لیے ٹیکس اور زکوٰۃ کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے۔ ٹیکس وقتی طور پر حکومت لگاتی ہے، میں ٹیکس دوں گا، سارا حکومت کھا جائے، سارا حکومت کھا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنا ٹیکس ضرور دوں گا۔ وہ اس لیے دوں گا بیٹے کہ ٹیکس دینا بنتا ہے۔ ہم کہیں سارا حکومت کھا جائے، پھر آپ چور بنیں گے۔ آپ نے چور بننا ہے کہ وہ چور بنے، دونوں میں فیصلہ کرنا۔ آپ کہیں میں نے قرآن و سنت پر چلنا ہے، مولوی نہیں چل رہا، آپ نے چلنا ہے کہ مولوی نے چلنا ہے؟
मौलवी ने नहीं चलना, तुम भी मौलवी हो, तुम ही मुसलमान हो, तुम नहीं चलना है, किसी और ने क्यों चलना है? मेरा कुरान, मेरा नबी, मेरा ईमान, मैंने ही चलना है। कोई मौलवी और पीर नहीं चलता तो ना चले, क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद मौलवी, मैं खुद पीर, किसी की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह बेटे हमारे साथ है, हमें गिरने नहीं देता, हमें संभाल कर रखता, कभी मायूस नहीं होने देता, हमारे इरादे नहीं टूटने देता। जिनके इरादे टूट जाएं वो समझ लें, एक होता है इरादे टूटना कि आजमाया जाना, उसकी बात नहीं कर। जिनके इरादे टूट जाएं और दीन पर चलने से थिरक जाएं, वो रब को मान नहीं रहे होते। रब तो वो सहारा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाए तो हाथ पकड़ लेता कि तेरा अब हाथ मैं संभाल कर रखूंगा, तो जाने कहीं नहीं दूंगा। तो ये टैक्स की बात हुई कि तुमने इतना तो नहीं लगाया। कहते नहीं नहीं, जमीन में सकत है, ताकत है, और हमने उतना ही लगाया। हज़रत उमर ने फरमाया देखो फिर सोच लो कि तुमने इतना टैक्स लगाया जो जमीन की ताकत से बाहर हो। इन दोनों ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद हज़रत उमर ने फरमाया अगर अल्लाह ताला ने मुझे सलामत रखा, मुझे जिंदा रखा, तो मैं अराक की बेवाओं को, जो वहां बेवा हैं जिनके हावंद मर गए हैं, वो इस हाल में छूऊंगा कि वो मेरे बाद किसी की मुहताज नहीं, यानी मैं उनके साथ इतना अच्छा सलूक करूंगा कि मेरे बाद किसी की मुहताज नहीं रहेंगे, उनका अच्छा सोच कर जाऊंगा। हुक्मरान अच्छा सोचता है, बाप अच्छा सोचता है, पीर अच्छा सोचता है, उस्ताद अच्छा सोचता है। अवाम ने नहीं सोचना होता, अवाम के पास अकल कब होती है कि अवाम अच्छा सोच सके। ये उस्ताद का काम होता है सोचना, पीर का काम होता है, हुक्मरान का काम होता है अच्छा सोचना, और उनको बताना तुम क्या क्या कर सकते हो, ये करो। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दुनिया नहीं, दीन को आगे लेकर चलना है, हमारा काम दीन है। और जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो वली अल्लाह है, जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो है वली अल्लाह। अमर बिन ममून कहते हैं मैं अभी इसी गुफ्तगू पर चौथा ही दिन आया था कि इन्हें जख्मी कर दिया गया। जिस रोज वो जख्मी किए गए मैं सब में खड़ा था, मेरे और उनके दरमियान सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास थे बस, और मैं सब में खड़ा था। उनकी ये आदत थी कि जब सफ के पास से गुजरते तो फरमाते कि सफ़ी सीधी कर लो, सफ़े सीधी कर लो। जैसे हम नहीं पहले खड़ा कर यार सफ़े सीधी हो, यार फिर अल्लाह अकबर कहना। क्योंकि हमें मालूम है कि जो बंदे पीछे हैं उनकी तकबीर उला ना छूटे, जब इमाम अल्लाह अकबर कहे सफ़ा सीधियाँ ना होंदियाँ हों। क्यों? तकबीर उला के साथ अल्लाह अकबर कहना दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है सबसे बेहतर है। अवाम को नहीं पता, हमें तो ठीक करना है ना, अवाम को तो पता ही नहीं है। जो इमाम है उसे मालूम होना चाहिए, पीछे मुड़कर देखे सारे सफ़े सीधी हो गई हैं फिर अल्लाह अकबर कहे ताकि उनको सवाब मिले। तकबीर उला के साथ अल्लाह अकबर कहना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ है, जो मर्जी लगा ले, जो कुछ है उससे बेहतर है। कहते वो सफ़े सीधी करवा रहे थे तो आगे बढ़ते और तकबीर तहरीमा कहते, और पहली रकत में अक्सर सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इतनी तवील कोई और सूरत पढ़ते ताकि सब लोग जमा हो जाएं। कि लंबी किरात करनी चाहिए, खासतौर पर फजर के वक़्त में लंबी किरात करनी चाहिए। हम नमाज पढ़ते हैं ना जमात के साथ तो हम लंबी किरात करते हैं। मैं कि यार थोड़े पैर सुजन यार, हालांकि सुबह के वक़्त में ज़रा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता, ज़रा तबीयत बोझल होती है। मैं कहनी खड़े से रहना है ना, कुरान नहीं ये फरमाता फजर के वक़्त में तुम्हारा कुरान फरिश्ते सुनते हैं। कुरान पर भी तो अमल होना चाहिए ना, और थोड़े पाँव थोड़े ढिले नहीं ना, सीधे तो होने चाहिए ना। आगे चलते हैं, ये मैं साथ साथ वैसे आपको ज़रा जज्बा देने के लिए बात कर रहा हूँ। इस दिन भी आपने अल्लाह अकबर कहा ही था कि मैंने सुना आप फरमा रहे हैं मुझे कुत्ते ने कत्ल कर डाला या मुझे कुत्ते ने काट खाया। दरअसल अबू लोलो ने आपको जख्मी कर दिया था, खंजर मारा। आपने देखा होगा जो जानवर ज़िबा करते हैं यूं ही करते हैं, बस वो इतना तेज़ होता है कि गर्दन काट देता है। उसने बस ऐसे ही किया था, पेट के साथ खत्म हो गया था उसी वक्त, सारा कुछ बाहर आना शुरू हो गया था। और उसके बाद वो बदबख्त अपना दो धारी हंजर, जो इधर से भी धार और इधर से भी दो धारी हंजर लिए दौड़ने लगा। दाएं बाएं जिधर से गुजरता लोगों को जख्मी करता जाता था, हत्ता कि उसने 13 आदमी जख्मी किए जिनमें से 7 फौत हो। 7 का नाम नहीं हमें मालूम, जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह के 7 शहीद हुए। क्यों? हमें सिर्फ यही एक मेन चीज़ मिलती है, डॉट मिलते हैं, बस इतना ही मिलता, आगे नहीं मिलता। लेकिन जो उनके 7 शहीद हुए वो भी जनती थे, मारा तो उसको भी टेररिस्ट ने है ना, बम ब्लास्ट ही करने वाले ने मारा ना, दहशतगर्द था ना वो भी ईरान का। इसलिए ईरान ने उनका शहर है कशान के इलाके में उसका मज़ार है, कभी आप सर्च भी करेंगे ना। वैसे तो उनकी जो हुकूमत थी ना
2007 میں جہاں تک مجھے یاد ہے، میری ریسرچر کام کرتی ہے، 2007 میں ان کے لوگوں نے رولا ڈالا کہ کی کتا جی آپ ہی مزار بنایا جو ساڑھے تو دنیا وعدہ کستی ہے. پھر انہوں نے یہ مزار پر جانا بند کر دیا تھا. ورنہ لکھتے ہیں ابو لولو علیہ السلام، ابو لولو رضی اللہ عنہ، سمجھ آ گئی جی نا، یہ وہ لکھتے ہیں اور ان کے جا کے دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں. اور کبھی کہیں گے نا، کبھی بھی آپ بحث کریں گے نا، کبھی فیس بک کی دنیا میں کہوں گے ابو لولو، بس اتنا کہہ دیں گے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ہم بھی مارنے والے ہیں، اتنے شدید مارنے والے ہیں. اور جب ہم بات کریں کہتے ہیں یار آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہو. فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، یہ الگ دین ہے، ہمارا الگ دین ہے. ہم قرآن و سنت پر ہیں، فرقہ نہیں ہے. الگ دین اور الگ دین، قرآن اور سنت بنیاد، وہ قرآن و سنت کے منکر بے بنیاد. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے محلے میں کوئی لڑ پڑو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہوشتے ہوئے ستے پہ ہو دین دا کام کرنا پوے تو پتہ لگے کام خریدا کس نے. کیوں کام کرنا بڑا مشکل کام ہے نا بیٹے. دنیا کمانا سب سے سوکھا کام ہے، سب سے سوکھا کام ہے دنیا کمانا، اور دین کمانا سب سے اوکھا کام ہے. کیوں؟ اس لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بڑا بھاری کام جے صرف اونا واسطے ڈرے عاجز نے، خشوع رکھنے والے ہیں، ورنہ بڑا مشکل کام ہے مسجد میں آنا. چلے آگے چلتے ہیں. 7 فوت ہو گئے. مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے جب یہ صورتحال دیکھتے اس نے اپنا لمبا کرتا ڈالا، اور جب اس ملعون غلام کو یقین ہو گیا کہ وہ گرفتار ہو چکا تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا. اور نا رکھیا ہوتا دانتی جی کیپسول اینڈ کر کے جتنے پڑے آپ ہی مر جاؤ. آگے جو لوگ حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے وہ صورتحال دیکھی جو میں نے دیکھی تھی، لیکن جو لوگ مسجد کے کونوں میں تھے انہیں کچھ نہ معلوم ہو سکا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کی قرار نہ سنی تو کہنے لگے سبحان اللہ. انہوں نے پتہ نہیں کہ کیا ہے سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو آگے کیا کہ لوگوں کو بہت ہلکی سی نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا. حضرت ابن عباس نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر کہا حضرت مغیرہ کے غلام نے آپ کو زخمی کیا. آپ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے. ابن عباس نے جواب دیا ہاں. حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے، میں نے اس کے بارے میں اچھی بات کہی تھی. اللہ کا شکر اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا داعی ہو. جس کا مطلب ہے کافر ہی ہے، اسلام کے داعی سے نہیں ہو. آگے چلتے ہیں. اے ابن عباس تم اور تمہارے والد، اب یہاں پر تھوڑی سی چاڑ پائیے ذرا. اے ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس، حضرت عباس چاچا اور ابن عباس ان کے بیٹے جو مفسر قرآن ہیں. اے ابن عباس تم اور تمہارے والد اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں اجمی غلام زیادہ ہوں. حالانکہ یہ چاہتے تھے کہ اجمی اندر نہیں آنے چاہیے. مدینہ پاک جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں سیکرٹ یا سیکورٹی پرپز جہاں پر زیادہ ہو، جہاں وہاں پر اجمی دوسرے لوگ نہیں رکھنے چاہیے، صرف وہ رکھنے چاہیے لوکل ہوں، وہ رکھنے چاہیے. یوں بھی ان کے پاس بہت غلام تھے. اس پر ابن عباس نے کہا کہ آپ فرمائے تو ہم سب کو قتل کر دیتے. حضرت عمر نے فرمایا یہ سوچ انتہائی غلیظ ہے، غلط ہے، خصوصاً جب وہ تمہاری زبان میں کلام کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرف حج کرتے ہیں، تو اس کے بعد تم انہیں قتل کرنے میں سچے نہیں. کتنا اسلام بچاتا ہے کہ نہیں ہے. ہم یہاں پر جب کسی کو کافر کہتے ہیں نا اس کا مطلب اور ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں قرآن و سنت کا منکر، ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات، ان کا بتانا چاہیے ہمارا اختلاف کیا ہے. میں نے آگے بتایا کہ اہل حدیث حضرات سے ہمارا اختلاف اصول کا ہے. کیا ہے؟ اصول کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے. چاروں کے پاس قرآن و سنت سے دلائل ہیں. اگر اہل حدیث جماعت کہتی ہے ہم صحیح احادیث سے نماز پڑھتے ہیں، تو سوال صرف اتنا ہے کہ تمہیں صحیح احادیث سے نماز کا طریقہ سکھایا کس نے؟ بس تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اتنا بڑا مسئلہ یا رسول بیان کر دو کہ کس نے تمہیں سکھایا ہے. اصل مسئلہ جس نے سکھایا اس کا نام بتائیں. اگر آپ کہیں نبی نے سکھایا ہے، کتنا جھوٹ بول رہے ہو یار. نبی نے بتایا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے؟ نہیں. کس نے بتایا تھا؟ محدثین نے. تو محدثین میں امام بخاری نے سکھائی ہے، تو بتاؤ امام بخاری نے سکھائی ہے؟ انہوں نے بھی نہیں سکھائی. کیونکہ بڑے 7 ستہ میں جتنی آپ روایتیں ساری 7 ستہ سے لیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک امام تو کوئی نہ ہوا جس نے سکھائی ہو، جس نے سب سے اکٹھا کر کے ایک نماز سکھائی. اب میری بات سمجھ میں آئی؟
ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ اصول کا ہے، کتابوں کا نہیں ہے. ان کی کتابیں ہماری کتابیں ایک ہیں. وہ نماز ٹھیک پڑھتے ہیں، ہم نہیں کہتے غلط پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے، رفع یدین کرتے، کرنے دیں، ہم غلط نہیں کہتے. لیکن جب وہ اعتراض کریں گے تمہیں امام نے سکھائی ہے، ہمیں نبی نے سکھائی ہے، یہ بات غلط ہے. تمہیں بھی کسی نے سکھائی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی وہ شیعوں کی طرح تقیہ بات. انہوں نے چاروں کو چھوڑ کر ایک نیا بنایا فرقہ، جماعت بنائی، لیکن بتاتے نہیں کہ ہمارے باپ کا نام کیا. ہمارا بیٹا یہ سولر کو روپا اختلاف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیوبندی اور بریلوی کا اصولی اختلاف وہی ہے. حسام الحرمین کے فتوے جو دیوبندی علماء کی 4 کفری عبارتوں پر لگے تھے وہی ہے. خلافت عثمانیہ کے دور میں، یہ سعودی عرب کے دور میں نہیں، حرمین شریفین میں جو فتوے لگے تھے دیوبندیوں پر، ہمارا بس وہی اختلاف ہے. ہم اور وہ دونوں پیری مریدی کرنے والے، دونوں میلاد منانے والے ہیں، دونوں کیا کہتے ہیں سرکار کے روزے کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنے والے ہیں. سارا ہی ہے، کوئی فرق نہیں. وہ بھی یا محمد کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں. فرق کس بات پر ہے؟ وہ 4 کفری عبارتوں پر. لیکن اب بریلوی شیعوں کی طرف ہے، ایرانی، اور یہ سعودیہ کی طرف ہے. اہل سنت مر گئے درمیان میں سے. ادھر سے پیسہ ملے گا ادھر چلے جائیں گے. بھائی تم مجھے پیسہ دو، میں تمہاری طرف آ جاتا ہوں، بات کرو. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. بس اصولی اختلاف سمجھ میں آ گیا. اس سے آگے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. کتابیں ایک ہے، سوچ ایک ہے، لیکن ہم سارے کے سارے برین واشنگ کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس بیٹھے ہوں. آپ جس کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کی برین واشنگ کر دے گا اور آپ پھر سوچ نہیں سکیں گے ہوگا کیا. آگے چلتے ہیں. حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لایا گیا. ہم بھی آپ کے ساتھ آئے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں، باقی نہیں تھی. صحیح ایک باپ کی طرح ہوتا ہے نا خلیفہ، ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ پھر تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جانا نا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتنے پیدا ہوں گے تو پھر کہا ایک دروازہ ہے جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں یہ فتنے پیدا نہیں ہوں گے. کہا وہ دروازہ نہیں ٹوٹے گا. کسی نے پوچھا حذیفہ یہ دروازہ کون ہے؟ کہتا خود ہی حضرت عمر ہے، خود ہی حضرت عمر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے 12 منافقین کے نام بتائے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا جنازہ پڑھنے لگتے تو ایسے دیکھتے حذیفہ کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، حذیفہ کھڑا نہیں ہے تو جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اب شیعوں نے کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ پوچھتے حذیفہ یاسی یار میرا تو منافقین چنات نہیں نہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں سرکار تہاڈا نہیں ہے گا. ہے ایسی نا منافق تے تادی پوچھدا سی دوست. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضلہ رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس گیا، منافق ہو گئے. جو آپ کے پاس حالت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی، تو کیا وہ منافق ہو گئے تھے؟ اور وہ دوسری حدیث جو صحیح حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں دروازہ آپ ہیں فتنے. انہوں نے کہڑی گل پڑھنی ہے؟ پوچھیا سی نا گل جس طرح مرضی مار لو. اور سلمان رشدی کی طرح نا جس طرح اس نے رنگیلا رسول لکھ دی تھی نا گل گھمان والی گل، حدیث اپنی پڑھنی گھمان انج دینی. یہ بھی وہی ہے، سمجھیں گے آپ بعد میں جب ان کے کھول کھلیں گے نا قیامت والے دن. ابھی تو مکس ہو گئے نا ہم لوگ سارے، اور رشتے بھی دے دینے شیعہ کو، سارا کچھ کر دینے. یہاں پر مولوی صاحب جنازہ پڑھا دیا شیعوں کا. بابا ان کا ایمان ہی نہیں ہے، تم پڑھ نہیں سکتے جنازہ ان کا. اگر وہ کہتے ہیں میں شیعہ کہ میں غلط کہتا ہوں تو خود بتا دو. صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے لوگ نہیں ہیں. چلے ایک اور بات، یہ عمر فاروق رضی کی بات ہو رہی ہے. تاریخی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیم بن قیس حلالی نام ہے اس بندے کا، ٹھیک ہے، جس نے یہ کتاب لکھی تھی. میں اسے سلیم بن قیس خرامی کہتا ہوں کہ جس نے یہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کہا میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا فاطمہ. یہاں پر میٹنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور دروازے کو ایسے کر کے مارا، دروازہ اڑ کر لگا اور پیٹ میں کیل چبھا اور بیٹا محسن وہیں پر فوت ہو گیا. لو یہ کہانی بن گئی. جو سارے فضائل جڑے قرآن آئے حضرت عمر دے سارے فضائل جو سرکار نے بیان کیتے وہ ایک پاسے رہ گئے. حضرت عمر فاروق نو کہندے نے اے شہادت سیدہ شہید ہے، مارنے والا کون ہے؟ عمر اور ابو بکر. لو جی گل سمجھ آئی جی. تاریخی کتاب پر کس پر فتویٰ ہے جی؟ عمر اور ابو بکر نے. نہ مدعی جڑے نے حضرت علی نے، نہ سیدہ فاطمہ، نہ امام حسن، نہ امام حسین. کیڑے نے؟ اہل بیت دے لباد حرامزادے. اور تسی کون ہوندے ہو؟ وہ تو رشتہ دار تھے آپس میں. دماد علی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ پھر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے 2 باتیں بیٹے ضروری ہیں. کتابیں نہیں ضروری. کیا ضروری ہے؟
دو باتیں، نمبر ایک قاتل خود کہے میں نے قتل کیا، نمبر دو بندے گواہی دیں کہ ہمارے سامنے قتل ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو قاتل کہہ نہیں سکتے۔ اے منہ چک دے حضرت سیدہ عائشہ قاتل معاویہ، مروان قاتل ایدا، فلانا قاتل ایدا، انہوں نے ایسی لگائی ہوتی رٹ، اور جواب کوئی نہیں قرآن و سنت کے مطابق۔ تو گل سمجھ آئی جائے عمر فاروق پر الزام لگانے والے کون؟ اور سیدہ شہید، اور رولا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ڈگمگا دیں گے، کتابہ نہیں لکھا اے تاڑی تاریخ دیا، اور تاریخ کی کتابیں باڑ میں جائیں۔ قرآن اور سنت، کیا نبی کا فرمان مولا علی کے بارے میں مٹ سکتا ہے کہ مولا علی شیر خدا ہے؟ مٹ سکتا ہے؟ حیدر ہے مٹ سکتا ہے؟ جیسے وہ نہیں مٹ سکتا، عمر فاروق کی شان بھی مٹ نہیں سکتی۔ وہ بھی نبی نے بیان کیا، یہ بھی نبی نے بیان کیا۔ اور جب مولا علی کا بیان کرنا تمہاری حدیث سے، اور جب ہم عمر فاروق کا بیان کرے سے مانتے نہیں، تاڑی دے حضرت معاویہ کی فیکٹری جو نکلی ہیں، اور تمہاری کون سی ہے؟ حضرت معاویہ سے پہلے کون سی ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، اب ایک آوا بگڑ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو مرضی چاہے قاتل ثابت کرو۔ یہ میں بیٹے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ جب آگے بڑھیں گے نا، آپ کو یہ سمجھ آئے کہ لوگ کتنے دور نکل گئے ہیں منافق، اور ہم مسلمان ابھی اسلام ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام کون سا؟ میٹھا میٹھا اسلام دیو ختم دوا دیے، یہ میلاد کروا دیے، گھر ذرا برکت ہو جائے گا، اور شریعت پر چل برکت ہی برکت ہے، دین پر چل برکت ہی برکت ہے، اور تیرا بسم اللہ پڑھ کے کام کرنا برکت ہی برکت ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ختم و درودوں سے؟ یار لڑائیاں کر رہے ہیں، اذان سے پہلے درود پر، نماز کے بعد کلمے پر، جو جنازے کے بعد دعا نہ مانگے واپی دیوبندی کرا دیتے ہیں۔ جو میں نے بتا دیا اصل وہی ہے، قانون اور رسول کا اختلاف ہے، باقی کچھ بھی نہیں، باقی جاہلیت ہے۔ عام چیز کو فرض کا درجہ دے دینا بدعتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں زندگی خطرے میں۔ ایسے دو رائے ہوئی نا، یار نے بچ جانے کے، کہتے نہیں بچنے کے۔ پھر دوائی لائی گی، آپ نے نوش کی تو وہ پیٹ کے رستے سے باہر نکل گئی، آنتری باہر نکل آئی ہیں سر، ایسے کر کے انہیں صرف کیتا سر۔ پھر دودھ لایا گیا، آپ نے نوش کیا، وہ بھی پیٹ کے رستے نکل گیا۔ اس وقت یقین ہو گیا ہم نہیں بچن گے، اتنے گئے ٹانکے لانے سن سیدھا کرنے واسطے۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے، جب کہ دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے، وہ سب آپ کی تعریف کرتے۔ اس دوران میں ایک نوجوان کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی، اور آپ جانتے کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے، اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی، پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم کر دیا جائے، کچھ نہ کہتے جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی 2 سال بعد، کوئی کہتا کوئی 10 سال بعد، خواب میں دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کہا بابا اتنی دیر بعد نظر آیا؟ کہتے خون حساب کتاب دیکھ کے فارغ ہوئے، اسی ہوں ہاں پاس جنت جی باڑ دیں گے، کہاں تک جانا ہے ہم نے؟ ہاں ادھر ختم تو آنے تھے، کہنے سیدھا جنت پائی میں دعا کرتی ہے۔ یار میں زندوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ بدل نہیں رہے۔ میں روزانہ ہر جمعے دعا نہیں کرتا، آپ کے لیے سالے ثواب نہیں کرتا زندوں کے لیے، تو آپ تو بدل نہیں رہے، اور آپ مر جائیں گے میری دعائیں لگنی شروع کر۔ آج دعا کرا دینا یار، اب نہیں آپ پر دعا لگ رہی، مرنے کے بعد کیسے لگے گی؟ میں نے اس لیے یہ کھیل کھیلا تھا کہ اللہ میری دعا زندوں کے لیے قبول فرما۔ اگر زندوں کے بارے میں قبول ہو گئی تو انشاءاللہ مرنے کے والوں کو بھی قبول ہو جائے گی۔ اس لیے نہ مجھے اس کا ثواب ہو، نہ مجھے پداش میں کوئی سزا ہو، ایسے میرا معاملہ برابر کر دیا جائے۔ پھر جب وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہمت زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ انہیں جنہیں تعریف کی تھی نا، ان کا واپس آ یا بھائی، کہا میرے بھتیجے تہمت اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا، اور اللہ کے ہاں تقوی کا باعث ہے، کیونکہ نبی کی سنت ہے۔ اتنے بھی بات نہیں آئی تبلیغ کرن، مردے وقت بھی کیا، جیسے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ وسلم تے وہ مرید وضو کروا رہا سی، حرکت اس نہیں سی، تے انہیں نہ داڑھی دا حلال کرنا بھول گیا، وہ ہاتھ پھڑ کے کہندے ادھر بھی سانوے بھی ذرا یار کرنا پیندا ہے، ذرا ادھر بھی کر۔ عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرضہ ہے، انہوں نے حساب کیا تو 86,000 یا اس کے لگ بھگ ہے۔ اور میں اگر عمر کی اولاد کے اموال میں سے اس کا ادا کرنا ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ ہو پھر میرے قبیلے سے مدد مانگنا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے اور وہ خون بہا دینا پڑے تو پورے خاندان پر پڑتا ہے، پورے خاندان پر پڑتا ہے، اکیلے بندے پر نہیں پڑتا۔ شریعت کے مطابق پورے خاندان والے مل کر اس کا دیں گے 100 اونٹوں کے پیسے، 100 اونٹوں کے پیسے دیں گے، پورا خاندان مل کر دے گا، اور 3 سال میں دے گا۔
3 سال میں وہ پے کرنا ہوتا ہے شریعت کے مطابق. اس میں بتایا گیا کتنے چھوٹے اونٹ ہوں گے, کتنے بڑے اونٹ ہوں گے, یہ ساری تفصیل موجود ہے. لیکن میں آپ کو صرف مختصر بتا دیا, اگر دیت خون بہا دینا پڑے تو 3 سال میں دینا پڑتا ہے اور پورے خاندان پر لاگو ہوتا ہے. کہتے کچھ نہیں دے, جڑا پاس جائے پاس جائے. امیر آدمی کہتا ہے مارتا بندہ پیسے لے لو, لے لینے, غریب کیوں ہے, روٹی چلنی چاہیے. اگر قرضہ اس سے ادا ہوتا ہو تو ادا کر دینا, ورنہ میرے قبیلے بنو عدی سے ادائیگی کے لیے کہنا. اگر ان کے اموال بھی کافی نہ ہو تو قریش سے کہنا, ان کے علاوہ کسی اور مجھ سے مدد طلب نہ کر. پہلے ہی دسی جا رہے ہیں, میرے مرنے تو بعد یہ ہونا, میں بھی پہلے دسی جا رہے ہیں, میرے مرنے تو بعد یہ کرنا, دوستوں کو بتاتا جا رہا. میرا کوئی مزار نہیں بنے گا, مجھے میرے باپ کی قبر کھول کر یا ماں کی قبر کھول کر اس میں داخل کر دینا, کوئی نئی قبر بنانے کی ضرورت نہیں, اتنی قبریں بن چکی ہیں, کسی اور میں داخل کر دینا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے بعد میرے کوئی عرس وغیرہ کوئی نہیں ہونے. جو میں نے بیان کر دیا ہوا ہے نا, جس کے سینے میں رہے گا وہ سینہ بسینہ آگے جائے گا. مجھے ثواب ختم نہیں ہونے لگا, تو اس لیے کہ میں نے بیان جو کر دیا, جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ رہا ہے, وہ انشاءاللہ میرے لیے سارے ثواب کے لیے کافی ہوگا. حضور نے فرمایا 2 بندے جن پر رشک جائز ہے, ایک وہ جو قرآن سنتا سناتا پڑھاتا ہے اس پر جائز ہے کہ میں بھی ایسا کروں, ایک وہ جو بندہ پیسہ دین پر لگاتا. 2 پر رشک جائز ہے. آپ 2 میں سے ہیں, ویری گڈ, اگر نہیں ہیں. اب حضرت ام المومن, تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں, یہ حدیث ختم کیونکہ میں نے 1:30 بجے تک کرنا تھا, میں ادھر کرنا. اب ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ سلام ہے میرا, اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میں عائشہ ابو بکر صدیق کے ساتھ لیٹ جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی, کہا میں مر جاؤں نا پھر جانا, کیونکہ ہو سکتا ہے اب خلیفہ سمجھ کر دے دی ہو, مردہ جب ہو جاؤں گا نا تو پھر حالات بدل جاتے ہیں, تو اس لیے جب میں مردہ ہو جاؤں پھر پوچھنا جا کے. اور جب پھر پوچھا, کہا ہاں اجازت ہے, کوئی بات نہیں, اور ان کو اجازت دے دی وہاں پر. کہنے کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنی ذات پر تجھے ترجیح دیتی. جب عبداللہ بن عمر واپس آئے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے, کہا پھر دفن ہونے کی اجازت دوبارہ پھر مانگنا جا کے. اس کے بعد ام المومن حضرت حفصہ آئیں, اور ان کے ہمراہ کچھ دوسری خواتین بھی تھی. جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم وہاں سے اٹھ گئے. وہ آپ کے پاس آ کر کچھ دیر روتی رہی. رونا اور گل ہے, رونا ہور گل ہے, اس میں سیاسی محرم الحرام وچ رونا ہور گل ہے, اور ماتم رونا ہور گل ہے. وہ رونا تھا بے اختیاری, یہ رونا ہے اختیار کے ساتھ. ہر سال ریوائز کرو, دسو ہم یہی ہیں, یہ سیاسی ہے, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. اگر کہیں بھائی روئے تو سارے تھے تو وہ اس وقت روئے تھے, تم اب تک رو رہے ہو, نہیں تو رونا سارے دین چ پاتا ہے کہ تہاڈا دین ملیاں میٹ کر کے چھڈا. اس لیے ان کے محافل میں نہیں جا سکتے, ان کے گھر کھانا نہیں کھا سکتے, جائز ہی نہیں ہے. کوئی سخت باتیں کر رہا ہوں, جو آپ کو پسند نہ ہو تو معافی, ورنہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر جب دوسرے لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلے گئے. چنانچہ ہم نے مکان کے اندر سے ان کے رونے کی آواز سنی. لوگوں نے عرض کیا امیر المومن خلافت کے متعلق وصیت کر دے. فرمایا میں خلافت کا ان حضرات سے زیادہ کسی کو حقدار نہیں پاتا, کیونکہ رسول اللہ ان سے وفات تک کچھ رہے. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. اور ان کو مشورہ کرے, آپس میں کمیٹی بنائے, اور پھر اس کے بعد اور میرے بیٹے کو شامل نہ کرنا, عبداللہ بن عمر کو ایویں نہ رکھ لینا اور پر ان کو شامل نہ کرنا, وہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہا حضرت سعد کو اگر میں نے گورنر سے اٹھایا تو وہ اس کی وجہ کچھ اور تھی, لیکن وہ غلط بندہ نہیں تھا, اس لیے حضرت سعد کو بھی شامل کرو. پھر ان لمبی حدیث ہو جائے گی. پھر انہوں نے مشاورت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ بات ٹکی. عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا, ہاں بھائی عثمان, تم قرآن و سنت کے مطابق جیسے حضرت عمر کرتے تھے, ابو بکر کرتے تھے, ویسے کام کرو گے؟ کہتے ہاں. پھر ان سے پوچھا تنہائی میں, اے علی تم کرو گے؟ وہ ذرا ڈگمگا گئے. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں بیعت کی, حضرت علی نے بھی کی. اسی حدیث میں حضرت علی نے بھی کی. تینوں خلفاء کی بیعت حضرت علی نے کی. علی امام کوئی نہیں ہے. جب پہلا امام بنا دینا نا کہ یہ پہلا امام ہے, پہلا امام ماننا ہی حضرت علی کی توہین ہے. جو ہے ہی نہیں اس پر الزام لگانا توہین ہے. یہ امام رسول اللہ کی طرح ایمان ہے. 12 نبی کریٹ کیے گئے ہیں ختم نبوت کے منکر بن کر, نبی کے مقابلے میں. نبی کی حدیث کوئی نہیں, نبی کی تعلیم کوئی نہیں. ایک سوال کر کے ختم کر دوں گا بات. ان سے پوچھ لیں تمہیں وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ لغت دے اتنے کرن کے گلاں, حدیث نہیں کوئی سنان کے ہے کہ سنان کے نا. حدیث ہمارے پاس ہے, نبی ہمارے پاس, ان کے پاس نبی نہیں ہے. السلام علیکم.